السلام علیکم ناظرین، آپ کی فیملی اس بات کو کبھی ہضم نہیں کر پاتی کہ کوئی لڑکی یوٹیوب پر فیس کیمرے کے ساتھ اسٹریم کر رہی ہے۔ فرض کیجئے آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور آپ خود بھی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ اس پیشے کو چھوڑ کر اپنی دل کی سنتی ہوئی اور گیمنگ کو بطور تفریح نہیں بلکہ پیشہ اپنا لیتی ہیں۔ امبر، جنہیں گیمنگ کی دنیا میں میڈک کے نام سے جانا جاتا ہے، نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ میری فیملی، بھابیاں اور والد سب ہی ڈاکٹر ہیں۔ میں بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اس لیے میرے والد کو یہ تھا کہ معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے۔ آپ کلینک پر بطور ڈاکٹر جا رہی ہیں۔ تاہم امبر کی شادی کے بعد زندگی بدل گئی کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں گیمنگ جاری رکھنے کا حوصلہ دیا۔ میرے شوہر نے میری بہت ہمت باندھی۔ میرا گیمنگ کی طرف ذہن تھا اور انہوں نے میرا اس بارے میں ساتھ بھی دیا۔ تب میں بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یوٹیوب سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے اعتماد دیا۔ امبر عرف میڈک نے گنی چنی خواتین میں سے ہیں جو پاکستان میں ای اسپورٹس کی پھلتی پھولتی انڈسٹری کا حصہ ہیں اور گیمنگ کرنے کے علاوہ اسٹریمنگ اور ٹورنامنٹ کے انعقاد کے ذریعے پیسے کما رہی ہیں۔ بطور خاتون ایک ایسی انڈسٹری میں قدم رکھنا جس میں لڑکوں کی بڑی تعداد موجود ہے، امبر کے لیے خاصا مشکل تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ مجھے تقریباً 1.5 سال لگے بہتر ہونے میں، اور دیکھا دیکھی اتنی لڑکیاں اس شعبے میں آئیں جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ تاہم اس شعبے میں وہ اکیلی نہیں ہیں جو گھر بیٹھے اچھے پیسے بنا رہی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہنر انہوں نے کسی سے نہیں بلکہ خود سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہنر آپ میں ہوتا ہے، آپ کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ 12-13 سال کے بچے بھی گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ گیمنگ بھی کر رہے ہیں۔ وہ صرف پڑھاکو بچے نہیں ہیں بلکہ وہ زیادہ تیزی سے سوچنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ کا ذہن یہ کھیل کر بہت متحرک ہو جاتا ہے۔ امبر کو پاکستانی والدین سے شکوہ ہے کہ وہ اس بات سے آگے نکلنے کو تیار ہی نہیں کہ بیٹی ہے تو ڈاکٹر بنے گی اور بیٹا ہے تو انجینئر بنے گا۔ تاہم ان کے مطابق اب چھوٹے بچے جنہوں نے اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ بنا لیے ہیں، وہ بھی اتنا اچھا کما لیتے ہیں کہ انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیمنگ کے ذریعے آپ کتنا کما لیتے ہیں اور یہ ہنر سیکھنے کے لیے آپ کو کتنی سرمایہ کاری کرنی پڑے گی۔ یقیناً بچپن میں آپ کے والدین بھی آپ کو گیمنگ سینٹرز میں جانے سے روکتے ہوں گے، لیکن اب ای اسپورٹس عالمی طور پر اربوں ڈالر کی مارکیٹ بن گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 میں عالمی سطح پر ای اسپورٹس کی مارکیٹ کا حجم 1 ارب ڈالر سے کر گیا تھا۔ ڈوٹا 2 کا پرائز پول 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زیادہ تھا۔ پاکستان کے اب تک کے سب سے بڑے ای اسپورٹس ایونٹ کا مجموعی پرائز پول 2 کروڑ روپے تھا۔ پاکستانی ای اسپورٹس پلیئرز سماعیل حسن اور بھائی یاور حسن کل مل کر 45 لاکھ ڈالر کما چکے ہیں، جبکہ ٹیکن 7 کھیلنے والے ارسلان ایش اب تک 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ کما چکے ہیں۔ امبر بتاتی ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز گیمرز جو اس چیز میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، وہ مہینے کا 15 سے 20 لاکھ کما رہے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہلے پاکستان میں ای اسپورٹس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن اب ہم لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہے۔ اس کی وجہ سے پب جی اور فری فائر جیسی گیمز بھی ہیں۔ خیال رہے کہ ای اسپورٹس میں اس سے قبل موجود گیمز میں زیادہ مقبولیت ٹیکن، ڈوٹا اور فیفا جیسی گیمز کو حاصل تھی جو کنسول کے ذریعے کھیلی جانے والی گیمز ہیں۔ تاہم پب جی، فری فائر جیسی گیمز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بآسانی فون پر کھیلی جا سکتی ہیں۔ امبر بتاتی ہیں کہ پہلے آپ کو اچھا کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب آپ کے پاس اچھا موبائل اور ہیڈ فونز ہوں تو بھی آپ کا اچھا کام پڑتا ہے۔ تاہم اگر آپ دوسری ایسی گیمز کھیلتے ہیں جو کمپیوٹر یا کنسول پر ہی کھیلی جا سکتی ہیں، تو ایسے میں صورتحال یکسر مختلف ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو طاقتور پروسیسر اور گیمنگ کارڈ والے کمپیوٹر، ہیڈ فونز، ویب کیم اور آرام دہ کرسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سن 2020 میں پاکستان میں پب جی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کا زمانہ تھا
اور اس دوران جہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طالب علم گھروں تک محدود تھے، امبر کہتی ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت تھا اور ہم ایک ٹورنامنٹ کروانے والے تھے جو خاصے بڑے پیمانے پر منعقد ہو رہا تھا۔ قاسم میر نامی ایک ای اسپورٹ پلیئر نے کہا کہ اگر آپ کو اچھی کمپنی اسپانسر کرتی ہے تو ہم ان کمپنیوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ یوں ہمیں کمپنی کی جانب سے تو تنخواہ ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی اگر ہم ٹورنامنٹ جیتیں تو ہم اس سے بھی کماتے ہیں، اور اگر کوئی بین الاقوامی ٹورنامنٹ جیت لیں تو یہ اچھے پیسے بن جاتے ہیں۔ تاہم ایک ای اسپورٹ پلیئر داؤد سکندر نے بتایا کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو اسپانسر کر رہی ہے تو آپ کے لیے یہ خاصا آسان ہے، ورنہ خرچہ پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کسی بھی دوسرے کھیل کی طرح اس میں بھی کوچنگ کا خاصا اہم کردار ہے، اور گیمرز اپنی گیم میں بہتری لانے کے لیے کوچنگ لیتے ہیں۔ پاکستان میں یوں تو ارسلان ایش کا خاصا نام ہے، لیکن اب ان کے علاوہ بھی اچھے کھلاڑی گیمنگ انڈسٹری کا حصہ ہیں، اور ان میں سے ایک بلال بھی ہیں جو گزشتہ 7 برس سے ٹیکن 7 کھیل رہے ہیں اور بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اسپورٹس کی صورتحال کافی سست ہے، لیکن باقی دنیا میں یہ خاصی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی اب آگاہی پیدا ہو رہی ہے اور نوجوان لوگ اس شعبے میں آ رہے ہیں۔ بلال ان کھلاڑیوں میں سے ہیں جو نہ صرف ای اسپورٹس کھیلتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو کوچنگ بھی دیتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جاپان کی ایک لڑکی کو کوچنگ کر کے اپنے کوچنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اس سے میں سیکھا بھی اور ساتھ ہی اس کو کوچنگ کی بھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گیم کے اندر ان کی خامیاں دیکھ کر ان کے بارے میں منصوبہ ترتیب دینا اس کا حصہ ہے۔ امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں کوچنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کوچنگ کا رجحان کم ہے کیونکہ میں باہر کے ملکوں میں $35 فی گھنٹہ چارج کرتا ہوں۔ بلال نے اس شعبے میں داخلے لینے والے نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سب سے پہلے اپنے گیم کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بہتر تجربہ ٹیکن کے ساتھ ہے اور زیادہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹیکن ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ باقی گیمز میں انٹرنیٹ درکار ہوتا ہے، لیکن ٹیکن آف لائن کھیلی جاتی ہے، اس میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ٹیکن میں ہر کردار کے کم از کم 30 سے 40 مووز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے ٹیکن تھوڑی سی مشکل ہے۔ بلال کے مطابق میچ دیکھتے رہنے چاہیے اور ان کا تجزیہ کرنے سے آپ اگلے پلیئر کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خود اعتمادی ملتی ہے اور جب آپ کا مقابلہ ان کھلاڑیوں یا کسی ایسی صورتحال سے ہوتا ہے تو آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور ٹیکن کھلاڑی قاسم میر نے گیمنگ کرنے والوں کی روزمرہ کے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ سارا دن بھی کھیل سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ آپ نے خود کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے پڑھائی کرتے ہیں اور ہمیں پریشانی یا ہم پر دباؤ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں میچ سے ایک دن پہلے نیند نہیں آتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کھا پی کر گیمنگ پر بیٹھ جاتے ہو اور آپ کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ موٹے ہو رہے ہو، اس لیے پھر ہم ساتھ میں جم جوائن کر لیتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ کچھ کو اینک لگ جاتی ہے لیکن ہم فی الحال ٹھیک ہیں۔